بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم، اس سلسلے میں بہت سارے لوگ ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہیں۔ امت کا اکثر حصہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس قرآن کریم کو جو ہم نے طاقوں کے اندر سجا دیا ہے اور وہاں رکھنے کے بعد اس پر سے دھول اتارنے والا بھی کوئی آدمی نہیں رہتا، سال سے سال گزر جاتا ہے، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے اسے کبھی تو برکت کے طور پر کبھی کسی نے کھولا تو سورہ یاسین صبح کو پڑھ لی، کیونکہ کسی نے وہ حدیث بتا دی ہوگی کہ جس نے صبح کو سورہ یاسین پڑھی تو اس کے تمام ضروریات جو ہیں پورے دن کا اللہ تبارک تعالیٰ کفیل بن جاتا ہے اور تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ کسی نے بتا دی ہوگی یہ حدیث، اور یہ حدیث ہے بھی، لیکن حوالہ تو میں اس لیے پیش نہیں کروں گا اس کا کہ میں نے ابھی بخاری مسلم کے اندر نہیں پڑھی اور نہ کسی اور کتاب کے اندر اس کی یہ صحیح سند سے میں نے پڑھی، البتہ چھوٹی کتابوں کے اندر میں نے یہ ضرور پڑھ رکھی ہے۔ لیکن بالفرض اگر ایسا ہو بھی تو آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جب صرف سورہ یاسین کو پڑھنے سے اتنا بڑا کام اللہ تبارک تعالیٰ سر انجام دے سکتا ہے تو پورے قرآن کریم کو پڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کیا نہیں عطا فرمائے گا ہم سب کو؟ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف سورہ یاسین پر یا صرف سورہ ملک پر یا صرف سورہ واقعہ پر یا صرف سورہ رحمان پر یا صرف سورہ مزمل پر اور یا صرف سورہ فتح پر یا انفرادی کسی بھی ایک سورت پر ہم اکتفا نہ کریں، بلکہ ہم پورے قرآن کو پڑھیں اور پورے قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اس میں ہماری خیر اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ جو لوگ اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر بھی معلوم کرتے ہیں، تو وہ یقیناً گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، جو لوگ واضح رہے، جو لوگ اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں، اس کے ترجمے اور تفسیر پڑھنے والوں کو اور سمجھنے کی کوشش کرنے والوں کو گمراہ کہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ خود ہی گمراہ ہیں جو دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ بہت بڑے طبقے کو گمراہ بھی کر دیتا ہے اور بہت بڑے طبقے کو راہ راست پر بھی لا دیتا ہے۔ اس سے اس کی یہ دلیل لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے
اس کو سمجھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس کو سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی اور پھر بھی وہ گناہ کرتا رہا اور برائیوں سے نہ رکا اور اس کے اندر اپنے لیے گمراہی سمجھتا رہا تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں عزیز دوستو ملتا ہے گزشتہ روایات کے اندر کہ وہ قرآن کریم کو پڑھتے اور سمجھنے کے باوجود بھی، کیونکہ وہ اس پر عمل پیرا نہیں تھے اور اس کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر نہیں اتارتے تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اور پھر یہ بات ظاہر بھی ہے کہ قدر دانوں کو تو وہ دیتا ہے دین اور ناقدروں سے وہ لیتا ہے چھین۔ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی قدر کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، تو عزیز دوستو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی دولت بھی عطا فرماتا ہے اور پھر اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے صرف 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں۔ وہ ہے ایک قرآن کریم اور دوسری میری سنت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ وہ ہے قرآن کریم اور میرے اہل بیت ہیں۔ عزیز دوستو یہ دو احادیث اگرچہ مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں، لیکن اہل بیت کا ہونا وہ بھی تو سنت ہی سے شمار ہوتا ہے۔ عزیز دوستو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اگر ہم اس بات کو مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر ہم بھٹک سکتے ہیں، تو یہ ملک عرب کے اندر جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ان لوگوں کو کس زبان میں قرآن لے جا کر کے دو گے؟ پھر ان کی تو مادری زبان ہے، وہ تو گویا قرآن کریم کا ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ عزیز دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، جو شخص قرآن کریم کو سیکھے، جو شخص قرآن کریم کو سکھائے اور اس پر عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، جتنی فضیلتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ لوگوں نے ایک رٹا لگا رکھا ہے نا کہ ایک حافظ 10 کو، ایک حافظ 10 خاندانوں کو، ایک حافظ 7 خاندانوں کو، ایک حافظ جو ہے 10 آدمیوں کو یا 7 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ ارے میرے دوست یہ تو بتاؤ کہ جس حافظ کے پیچھے تم اپنی زندگی کو گناہوں میں ملوث کر رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ وہ ہم کو جنت میں لے جائے گا، کیا وہ حافظ بھی جنت میں چلا جائے گا؟ کیا اس نے قرآن کریم کو پورے سال کھول کر دیکھا؟ کیا اس نے پورے قرآن کریم کو سمجھا؟ کیا اس نے قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچایا؟ کیا اس نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا؟ کیا اس نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کو فالو کیا؟ کیا اس نے پوری زندگی قرآن کریم پر عمل کیا؟ عمل تو وہ جب کرے گا جب وہ حافظ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بھی جانتا ہو۔ جب اس سے کہتے ہیں نا ان حافظوں کے لیے جو جن کے اوپر لوگ یہ مونچھیں مڈائے بیٹھے ہیں کہ ہم کو وہ جنت میں لے جائیں گے، ان حافظوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا عذاب انہی لوگوں کو تو پہنچے گا۔ نمبر 1 جو علم تو حاصل کرتے ہوں گے لیکن وہ اس پر عمل نہ کرتے ہوں گے۔ اب جب اس کو پتہ ہی نہ ہوگا تو وہ عمل کیا کرے گا؟ اب اگر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا ہمیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں، تو وہ کہتے ہیں جی میں نے مولویت نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں میں نے مولویت نہیں پڑھی۔ عزیز دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی قرآن کریم پڑھے اور اس کے احکام کو نہ جانے؟ یہ ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کریم کو صرف رمضان المبارک کے لیے رکھ چھوڑا ہے، یا جب کوئی مر جاتا ہے تو اس پر پڑھنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ نمازی ہو یا نہ ہو،
چاہے وہ زکوٰۃ دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، چاہے اس پہ حج فرض ہو اور اس نے حج بھی نہ کیا ہو، اگرچہ اس کا کلمہ بھی درست نہ ہو، صرف نام ایسا ہو جیسا ایمان والوں کا ہوتا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، بس ایسا نام ہو، بس اس کے لیے تمام علماء، بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ بھی اس کو بخشوانے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اور صبح کو قرآن خوانی کے نام پر عزیز دوستو وہاں دعوتیں بھی کھاتے ہیں اور وہاں سے چندہ بھی بٹورتے ہیں۔ اگر ان سے یہ معلوم کیا جائے کیا اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنا جائز ہے، تو ان میں سے بعض جو اہل امانت ہیں، جو اپنے علم کو امانت سمجھتے ہیں، وہ تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ اس طریقے سے قرآن کریم کا پڑھنا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اور عزیز دوستو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ گزشتہ امتوں نے اپنے بزرگوں کو، پیروں اور فقیروں کو، اپنے جو ہے یعنی کہ رہنماؤں کو اپنا معبود ٹھہرا لیا تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے تو کبھی بھی اپنے بزرگوں کی عبادت نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بزرگوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کی باتوں کو مان لینا، یہ ان کی عبادت کے مترافی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نہ سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے اور اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ سورہ بقر ہی کے اندر ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس طرح جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے سے عمل کرتے ہیں جیسے ہم نے اپنے بزرگوں کو عمل کرتے دیکھا ہے۔ بھلا ان سے پوچھو تو صحیح کہ اگر ان کے بزرگ اگر جاہل ہوں، ان کے پاس علم نہ ہو، تو کیا یہ انہی کی پیروی کرتے رہیں گے؟ عزیز دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کو سوچنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور آج ہم قرآن کریم کو یعنی قرآن کریم کی آیات پڑھتے تو ہیں، آج ہم ان کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور اگر کسی کے پاس کہیں سے کوئی خبر نامہ آ جائے تو اور دوسری زبان میں ہو تو عزیز دوستو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ نامعلوم کیا خبر آئی ہے میرے لیے، وہ فوراً کسی اس زبان کے جاننے والے سے اس کو جو ہے مطلب رجوع کرتا ہے، اور اس سے اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ اپنی زندگی کو نقصان سے بچا سکے اور اپنی زندگی کے اندر نفع لا سکے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو ہمارے لیے بھیجا وہ ہدایت کے لیے بھیجا، اور اس لیے بھیجا تاکہ اس کو سمجھ کر، پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے دنیا کی زندگی کے اندر بھی نفع حاصل کریں، اور دنیا کے نقصانات سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی نفع حاصل کریں، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ عزیز دوستو، یہ بڑی سخت بات ہے کہ آج ہم نے قرآن کریم ہی کو چھوڑ دیا، اور قرآن کریم کو صرف برکت کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ میں اس بات سے انکار تو نہیں کرتا کہ اس کو اسی کی زبان میں یعنی عربی زبان میں پڑھ کر ثواب حاصل نہیں ہو سکتا، میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، ثواب حاصل ہو سکتا ہے، لیکن عزیز دوستو میں اس بات کو بھی کہتا ہوں کہ ثواب اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ یعلمون تعلمون کر کے عزیز دوستو اس سے ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔
اگر ہم اس کو یوں ہی پڑھتے رہے اور اپنی زندگی کے اندر ہم اس کو نہ لائے، ہم اس کو یوں ہی پڑھتے رہے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس کو نہ سجایا، تو پھر اس کتاب کے ذریعے ہم کو گمراہی کا دروازہ ملے گا اور پھر ہم کو کبھی کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ اس لیے عزیز دوستو، اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ آج ہمارے اندر رواج ہے، ہمارے بزرگوں کے اندر، ہماری ماؤں اور بہنوں کے اندر اور ہمارے تمام ملنے والوں کے اندر کیا رواج ہے کہ ہم نے رمضان میں 2 قرآن پڑھے، کوئی کہتا میں نے 4 پڑھے، بعض نے 10 کا بھی، یعنی 10 قرآن کریم بھی پڑھے، اور بعض تو 10 سے اوپر بھی لے جاتے ہیں۔ میں نے کئی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، فضائل اعمال کے اندر، کہ ہمارے گھروں کی عورتیں جو ہے 16 17 پارے پڑھ لیتی ہیں گھر کے کام کاج کرنے کے باوجود بھی۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تجھ کو قرآن کریم کو ایک دن میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے 2 دن میں پڑھنے کی اجازت چاہی، پھر آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا، پھر انہوں نے 3 دن میں پڑھنے کی اجازت چاہی، تو آپ نے اس کی ان صحابی کو اجازت دی، صرف ان صحابی کو، کیونکہ عزیز دوستو، اس سے کم میں اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو مکمل کرتا ہے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، اور وہ دوسروں کو اس کو کیا سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، قرآن کریم کا ہم ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر کریں، اور اس کے احکام کو بزرگوں سے، عالموں سے معلوم کر کے اس پر جو ہے عمل پیرا ہوں، اور اس کی جو تفسیر ہے وہ صحیح احادیث کی روشنی میں لیں۔ اس کی جو تفاسیر ہیں ان کو ہم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں لیں، کیونکہ صحیح احادیث جو ہیں وہی ہیں قرآن کریم کی تفسیر۔ آج ہمارے اندر تراویح کے اندر جو عزیز دوستو قرآن کریم کو پڑھنے کا اور اس کو جو ہے بہت زیادہ رواج دیا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اول میں ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کے زمانے میں بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر تراویح کی نمازوں کو ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چند دن آپ نے نماز پڑھی ہیں، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ تم لوگ اس نماز کو اب اپنے گھروں ہی کے اندر پڑھو۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات دیکھی کہ لوگ مسجد میں کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی کسی قاری کے پیچھے، کوئی کسی حافظ کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، تو تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان 2 حضرات کو حکم دیا کہ تم ان لوگوں کو 11 رکعت نماز تراویح کی پڑھایا کرو۔ حالانکہ ان کے لیے بہتر پھر بھی یہی ہے کہ یہ تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ پڑھ کر رات کے آخری حصے میں اپنے گھروں کے اندر پڑھیں۔ یہ حدیث موطا امام مالک کے اندر مفصل طریقے سے مل جائے گی، جس میں تعداد رکعت بھی موجود ہے کہ 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، 20 نہیں 11 رکعت پڑھانے کا۔ عزیز دوستو، اس کے علاوہ یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے، البتہ ان احادیث کے اندر تعداد رکعت جو ہے اس کے اندر ذکر نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو پڑھنے کا حکم دیا اور ہم سب کو پڑھنے کا حکم فرمایا، اور اس کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو مضبوط پکڑ لو، اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ میں کہتا ہوں، قسمیہ کہتا ہوں، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، دنیا کی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے آؤ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اور دعا کرتے ہیں جذبات میں اگر کوئی میری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے معاف فرمائے، اور صحیح باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور ان پر عمل کرنا بھی ہم سب کو آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔